بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الماول کتاب الصلاة آخری فصل میں نماز جماعت کے احکام ذکر ہو رہے ہیں اور جماعت میں دیر سے شریک شخص کو نائب بنانے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نماز جماعت کے احکام میں جماعت میں دیر سے شریک ہونے والے شخص کو نائب بنانے کا حکم، یعنی اگر امام جماعت میں جماعت کے دوران کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس کی طہارت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا نائب بنایا جائے گا انہی معمومین میں سے، لیکن اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو شروع سے جماعت میں شریک ہو، ایسا نہ ہو کہ جو بعد والی رکعتوں میں آیا ہو اس کو نائب بنا لے۔ نائب کو معین کرنے کے حکم کی تفصیل کہ آیا پیش نماز اس کو معین کرے گا یا معمومین اور مقتدی اس کو معین کریں گے۔ اگر تو امام جماعت میں ہوش و حواس ہو تو وہ معین کر دے گا، ورنہ معمومین اس کو معین کریں گے۔ نائب کے جماعت کو جاری رکھنے کے حکم کے احکام بھی بیان کریں گے اور متعلقہ فروعات اور روایات کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَأَن يُسْتَنَابَ الْمَسْبُوقُ بِرَكْعَةٍ أَوْ مُطْلَقًا إِذَا عَرَضَ لِلْإِمَامِ مَانِعٌ مِنَ الْإِتْمَامِ بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة ومتى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلفا فالاستنابة له وإلا فللمأمومين۔ پیش نمازی کی مکروہات بیان ہو رہی تھیں اور ان میں سے ایک مقام اور مورد یہ ہے کہ جو شخص ایک رکعت بعد میں جماعت میں شریک ہوا ہے اس کو نائب بنانا پیش نماز کا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ ایک رکعت یا مطلقاً اس سے زیادہ رکعتیں وہ دیر سے جماعت میں شریک ہوا ہے۔ اذا عرض للامام مانع من الاتمام، جب پیش نماز کے لیے نماز جماعت کو مکمل کرنے سے کوئی مانع پیش آ جائے تو پھر ایسے شخص کو نائب بنانا جو بعد میں نماز جماعت میں شریک ہوا ہو تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ بل ینبغی استنابۃ من شہد الاقامۃ، بلکہ سزاوار ہے کہ اس شخص کو نائب بنائیں جو اقامت میں شریک رہا ہو۔ شہد الاقامۃ یعنی اقامت جس وقت کہی گئی تو وہ موجود تھا جماعت میں۔ وَمَتَى بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ، جب امام جماعت کو کوئی مشکل پیش آ جائے، مثلا اس کی طہارت ختم ہو جائے یا اور کوئی مشکل ہو اور اس کی نماز باطل ہو جائے، فَإِن بَقِيَ مُكَلَّفًا فَالِاسْتِنَابَةُ لَهُ، اگر اس کے ہوش و حواس کیا ہیں موجود ہوں تو پھر وہ خود اپنا نائب مشخص کرے گا۔ معمومین میں سے ایک شخص کو جس میں جماعت کرانے کی شرائط ہوں اس کو اپنا نائب بنائے گا۔ وَإِلَّا فَلِلْمَأْمُومِينَ، اگر امام جماعت میں مکلف ہونے کی شرائط نہ ہوں، یعنی وہ بے ہوش ہو جائے یا فوت ہو جائے یا کوئی اور مشکل کے جس سے وہ خود مشخص نہ کر سکتا ہو نائب کو، تو استنابت معمومین یعنی نائب کو معین کریں گے۔ تو اوورآل یہ مسئلہ ہے کہ جماعت کے دوران ظاہر ہے کہ پیش نماز جو ہے وہ انسان ہے، اس کو کئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے اور وہ جماعت کو مکمل نہ کر سکتا ہو تو پھر اپنا وہ نائب بنائے گا اگر ہوش و حواس اس میں ہوں، ورنہ پھر کسی شخص کو معمومین میں سے اس کو مشخص کریں گے۔ وَفِي الثَّانِي يَفْتَقِرُونَ إِلَى نِيَّةِ الْإِتْمَامِ بِالثَّانِي وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا سِوَى الْقَصْدِ إِلَى ذَلِكَ، دوسری صورت میں جب معمومین ایک نائب کو مشخص کریں گے اور پیش نماز بنائیں گے تو انہیں ضرورت پڑے گی، معمومین اور مقتدیوں کو ضرورت پڑے گی کہ وہ دوسرے شخص کی اقتداء کی نیت کریں، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک نیا پیش نماز مقرر ہوا ہے، پہلا پیش نماز کی نماز باطل ہو چکی ہے اور وہ اس کو مکمل نہیں کر رہا،
تو پھر دوسرا جو پیش نماز بنے گا اس کی ابتدا کی نیت کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور نیت ظاہر دل میں ہوتی ہے تو لا یعتبر فیہا، نیت میں شرط نہیں ہے سوى القصد الی ذلک، سوائے یہ کہ قصد کریں گے کہ ہم اس دوسرے پیش نماز کی ابتدا کرتے ہیں۔ والاقوى فی الاول ذلک، اور قوی تر نظریہ یہ ہے پہلی صورت میں بھی نیت جدید پیش نماز کی کرنی پڑے گی، چونکہ جو ہے پہلا پیش نماز ظاہر وہ تو اب نہیں جماعت کو کرا رہا، تو پیش نماز نے جس کو نائب مقرر کیا ہو اس کی ابتدا کی نیت کرنا ضروری ہوگی۔ یہ شہید ثانی کی تحقیق ہے۔ وقیل لا، اور ایک قول ہے کہ اگر پیش نماز نے خود کسی کو نائب بنایا ہو تو پھر اس وقت اس نئے پیش نماز کی ابتدا کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لأنہ خلیفۃ الامام، چونکہ یہ پہلے پیش نماز کا جانشین ہے، فیکون بحکم ہی، تو یہ اسی کے حکم میں ہوگا، وہی پہلے والی جو نیت ہے وہی کافی ہوگی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بعد میں نماز جماعت میں شریک ہوتا ہے تو مشکل پیش آنے کی صورت میں اگر کسی کو نائب بنانا ہو تو اس بعد میں آنے والے کو نائب نہ بنائیں، چونکہ اس کی مثلا دوسری یا تیسری رکعت میں جب وہ شریک ہوا ہو تو پھر اگر اس کی پہلی رکعت ہو اور مامومین کی دوسری رکعت ہو تو پھر مشکلات پیش آ سکتی ہیں، چونکہ وہ اپنے طریقے پر عمل کرے گا اور مامومین نے دوسری رکعت کے کچھ اعمال بھی کرنے ہیں۔ تو جب پیش نماز کے لیے کوئی مشکل پیش آ جائے اور وہ نماز کو مکمل نہ کر سکے تو وہ کیا کرے گا، ایک شخص کو نائب لے گا۔ وہ شخص ہونا چاہیے جو پہلے سے جماعت میں شریک تھا، جو بعد والی رکعتوں میں آیا ہے اس کو معین کرنا نائب کے طور پر یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی کچھ روایات ہیں۔ صحیح ہے، سلیمان بن خالد جعفری جلیل القدر کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، عن الرجل یؤم القوم فیحدث ویقدم رجلا قد سبق برکعت کیف یصنع، ایک شخص جو ایک جماعت کی امامت کر رہا تھا اور اس کو حدث واقع ہو گیا، اور ایک شخص کو وہ کیا کرتا ہے، مقدم کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، جو ایک رکعت بعد میں شریک ہوا تھا جماعت میں، کیف یصنع، تو وہ کیا کرے، فرمایا لا یقدم رجلا قد سبق برکعت، اس شخص کو نائب بنانے کے لیے آگے نہ بھیجے کہ جو ایک رکعت بعد میں آیا ہے، ولیکن یأخذ بشد خیرہ فیقدمہ، بلکہ اس شخص کو آگے بڑھائے ہاتھ تھام کر کہ جو شروع سے موجود ہو اور اس کو آگے بڑھائے۔ تو یہ حدیث وسائل الشیعہ باب 41 میں موجود ہے، ابواب نماز جماعت میں۔ اور معاویہ بن میسرہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، لا ينبغي للامام اذا احدث ان يقدم الا من ادرک الاقامۃ، سزاوار نہیں ہے امام جماعت کے لیے جب اس کو حدث سرزد ہو جائے، یعنی اس کی طہارت ختم ہو جائے، کہ وہ کسی کو مقدم کرے مگر جو اقامت کو درک کر چکا ہو، قد قامت الصلاۃ کے وقت موجود ہو۔ اچھا، اس میں جو نہیں آئی ہے اس سے جواز مراد ہے، تو اس کی کچھ روایات دلیل ہیں۔ صحیح ہے، عبداللہ بن سنان ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی من قدم مسبوقا برکعت، وہ شخص جو ایک رکعت بعد میں آنے والے کو مقدم کرتا ہے، فرمایا اذا اتم صلاتہ بہم فلیؤم الیہم یمینا وشمالا فلینصرف ثم لیکمل ہوا ما فاتہ من صلاتہ، کیونکہ یہ ایک رکعت بعد میں نماز میں شریک ہوا تھا، جب یہ ان کی نماز مکمل کرا دے، فَلْيَؤُمَّ إِلَيْهِمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، تھوڑا سا دائیں بائیں ان کے لیے اشارہ کرے، فَلْيَنْصَرِفُوا، وہ اپنی نماز کو ختم کر دیں، اور پھر یہ اپنی نماز کو مکمل کرے جتنی اس کی رہتی تھی، اور یہ روایت بھی انہی ابواب میں موجود ہے۔ اور اگر امام جماعت
اپنے نائب کو مشخص کرتا ہے تو اس صورت میں مقتدیوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نئے امام جماعت کی نیت کریں، اس کی اقتداء کی نیت کریں۔ تو شہید ثانی نے تو فرمایا تھا قوی تر نظریہ یہ ہے کہ ان کے ضروری ہوگا، لیکن ایک قول یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوگا، چونکہ وہ جو دوسرا آیا ہے وہ نائب ہے، پہلے پیش نماز نے اس کو مشخص کیا ہے اور وہ اس کا خلیفہ اور جانشین ہے، پس وہ اسی کے حکم میں ہے اور نئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ایک قیل ہے، ایک قول ہے، ایک فقہی رائے ہے، یہ علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء اور نہایت الاحکام میں اس کو اختیار کیا ہے، اگرچہ شہید ثانی اس کو ایک قیل سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ تمریز اور اس نظریے کے ضعیف اور کمزور ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ ثم ان حصل قبل القراءة قرأ المستخلف او المنفرد وان كان في اثنائها ففي البناء على ما وقع من الاول او الاستئناف او الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها اوجه اجودها الاخير۔ یہاں پر نائب بننے والے جو جدید پیش نماز ہے اس کے کچھ احکام بیان کیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں اگر اس کو پیش نماز بنانا اور نائب بنانا قراءت سے پہلے ہوا ہو، یعنی پہلے پیش نماز نے ابھی مثلا نماز جماعت شروع کی تھی اور اس کو قراءت سے پہلے کوئی مشکل پیش آ گئی، اس کی طہارت ختم ہو گئی یا بے ہوش ہو گیا یا کچھ بھی، تو اس صورت میں جب وہ قراءت سے پہلے بے ہوش ہو گیا ہو، اس کی جماعت کرانے کی جو مثلا تھی سلسلہ وہ رک گیا ہو، قرأ المستخلف، تو جو شخص اس کا نائب بنا ہے وہ خود قراءت فرمائے گا۔ اویل منفرد، اگر نماز جماعت مکمل وہ کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، یعنی کوئی اس کا نائب نہیں بنتا اور لوگ اپنی نماز کو فرادہ کی نیت سے مکمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی پھر قراءت کریں گے خود ہی۔ وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهَا، اور اگر صورتحال یہ ہو کہ وہ درمیان قراءت میں اس کو معنی پیش آیا ہو، پہلے پیش نماز کو آدھی صورت اس نے پڑھ لی تھی، آدھی رہتی تھی مثال کے طور پر، تو اس کو معنی پیش آ گیا، اب دوسرا شخص جو اس کا نائب بنا ہے وہ کہاں سے قراءت کو شروع کرے گا؟ اس میں کئی جو ہے احتمالات ہیں۔ فَفِي الْبِنَاءِ عَلَى مَا وَقَعَ مِنَ الْأَوَّلِ، ایک احتمال یہ ہے کہ وہ بنا رکھے گا اس پر جو پہلے امام جماعت سے واقع ہو چکی ہے، جہاں پر اس نے چھوڑا ہے اس کو آگے پہنچائے گا، شروع سے اس کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اویل استئناف، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جب پہلے پیش نماز نے آدھی صورت پڑھ لی ہے اور اس کے درمیان اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو پھر وہیں سے آگے قراءت نہیں کرنی بلکہ شروع سے اس کو پوری صورت کی اور پوری قراءت کی جو ہے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ استئناف یعنی جدید سے، ابتدا سے وہ پوری قراءت کرے گا، یہ دوسرا نظریہ ہو گیا۔ اویل اکتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها، تیسرا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اکتفا کرے اس صورت کو اعادہ اور تکرار کرنے پر جس کو درمیان میں اس نے چھوڑا ہے۔ تو تین نظریے یہاں پر ہو گئے، اور شہید ثانی کے نزدیک اجودھا الاخیر، تیسرا نظریہ بہتر ہے۔ تین نظریے کون کون سے ہیں کہ اگر قراءت شروع کرنے سے پہلے معنی پیش آئے تو اس صورت میں تو اختلاف نہیں ہے کہ دوسرا امام جماعت شروع سے قراءت کرے گا۔ اسی طرح اگر فرادہ کوئی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے تو وہ اپنی قراءت خود کرے گا، لیکن اگر قراءت کے درمیان اور دوران کوئی معنی پیش آئے تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوسرا امام پہلے امام جماعت کی قراءت کو آگے مثلا پہنچائے گا، جہاں سے اس نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے گا۔ ایک اور نظریہ ہے کہ دوسرا امام قراءت کو شروع سے پڑھے گا، یعنی حمد اور سورت پوری پڑھے گا۔
اگرچہ معنی جو ہے نا سورہ حمد کے بعد ہوا ہو اور دوسری سورت کے درمیان میں پیش آیا ہو۔ اور تیسرا نظریہ یہ کہ جس سورت کے درمیان میں معنی پیش ہوا ہے اور اس کو اس نے چھوڑا ہے تو اسی کو آگے مکمل کرے، یعنی سورہ حمد اور سورہ حمد مکمل پڑھ چکا تھا، دوسری سورت کے درمیان میں مشکل پیش آئی تو پھر سورہ حمد کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی سورت کو شروع سے پڑھے گا۔ تو یہ کیا ہے اس میں اختلاف نظر ہے، اور کیا ہو سکتا ہے اس میں وجوہات موجود ہیں۔ اجودھا الاخیر و شہید ثانی کے نزدیک بہتر یہی آخری صورت ہے کہ اسی صورت کو مکمل کرے جس کے درمیان میں اس نے چھوڑا ہے، اس کو شروع سے پڑھ لے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْدَهَا فَفِي إِعَادَتِهَا وَجْهَانِ، اگر یہ مشکل قرات مکمل کرنے کے بعد پہلے پیش نماز کو پیش آئی ہو، فَفِي إِعَادَتِهَا وَجْهَانِ، تو آیا اس قرات کو تکرار کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے اختلاف ہے کہ آیا دوسرا پیش نماز شروع سے قرات کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اجودہما العدم، شہید ثانی کے نزدیک بہتر قول یہ ہے اس میں کہ دوبارہ قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہی قرات جو پہلے ہو چکی ہے اسی پر اکتفا کرے، اسی پر کیا کرے اپنا وہ بنیاد رکھے اور نماز کو آگے جو ہے مکمل کرائے۔